پارہ نمبر 13 کا تیسرا ربع سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 سے 43 تک ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے 9 تک ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن ایمان لانے والا اور ایک حق سے اندھا بننے والا یعنی منکرین حق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ دنیا میں دونوں یکساں ہوتے ہیں اپنے عقائد میں، اپنے رویوں میں، اپنے اعمال میں، اور نہ ہی آخرت میں کبھی ان کے انجام یکساں یعنی ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو، قرآن کو، جو اس نے تم پر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے، حق جانتا ہے یعنی ایمان لاتا ہے، قبول کرتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے یعنی قرآن کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اب اہل ایمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عہد لست ان سے لیا گیا تھا یعنی ہم سے، اور پھر قرآن میں جو بھی عہد و پیمان اللہ نے لیے ہیں اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیے ہیں اسے وہ مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں۔ ان کی روش یہ ہے، ان کا رویہ یہ ہے کہ اللہ نے جن روابط یعنی تعلقات کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرنے کا کہا ہے، انہیں قائم رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے یعنی آخرت سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ، کہا جا رہا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور بہت ہی پیارا ان کے عمل ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں یعنی دور کرتے ہیں۔ کوئی بھی کمی کوتاہی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، فوراً صدقہ خیرات کریں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے تاکہ جو ہماری برائی ہے وہ زائل ہو جائے۔ آخرت کا گھر کہا جا رہا ہے انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے جنت کیسی ہوگی جو ان کو ملے گی، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس جنت کے مستحق ہوئے ہو۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں یعنی قطع رحمی کرتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراغی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے یعنی تنگ کر دیتا ہے اس کا رزق۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اندازے کے مطابق دیتا ہے، لیکن یہ رزق کی فکر ہی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تو کسی کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، لیکن یہ جو ہیں وہ اللہ کو بھول کر بس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی دنیا کی زندگی بہت کم ہے، حقیر ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہاں کی تو ایک ایک نعمت جو ہے وہ دنیا کی ساری جو نعمتیں ہیں ان کو اگر بیچ دیا جائے اور اس سے وہ ایک نعمت خریدی جائے تو وہ بھی نہیں آئے گی، اور وہ
ابدی ہیں نعمتیں وہاں کی۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، یعنی حصی معجزہ مانگ رہے ہیں۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، ہر چیز بن مانگے دیتے ہیں، کوشش کے مطابق کافر کو بھی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور پھر کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ربنا جعلنا منہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، پھٹ جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ حصی معجزے مانگ رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ لا سکتا ہے، لیکن آخری امت ہے، اگر حصی معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لایا جائے تو عذاب آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے اس آخری امت کو۔ کہا جا رہا ہے پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظہور کی آس یعنی امید لگائے بیٹھے ہیں، یعنی کوئی حصی معجزہ آ جائے، اور یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ دیکھیں اگر اللہ نے جبراً سب کو ہدایت دینی ہوتی، سب کو مسلمان بنانا ہوتا تو سب کے سب ہدایت پا جاتے، سب مسلمان ہوتے، پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ انسان کی قربانی، اس کی کوشش کا کیسے پتہ چلتا؟ کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے، یعنی کوئی عذاب آ گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا، یعنی یہ آفات، یہ آزمائشیں آتی جاتی رہیں گی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، یا ان کو موت آ جائے گی، یا کوئی بڑا عذاب آ جائے گا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو ہی لے لیجئے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی، یعنی ان کو ڈھیل اس لیے دی کہ عیش کر لیں جتنی کرنی ہے، اس کے بعد ان کی ڈوری کھینچی جائے گی اور پھر انجام تو بہت ہی برا ہوگا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی، یعنی قوم صالح کو دیکھ لو، قوم ہود کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، قوم نوح کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو، قوم فرعون کو دیکھ لو۔ پھر کیا وہ جو ایک نفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی ہر ایک انسان کے اعمال اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نگہبان بھی رکھے ہوئے ہیں اللہ نے، کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، یعنی اتنی ان کی جرت بڑھ گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی بنا لیے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو، یعنی مشرکین مکہ سے، اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں، یعنی جو ان کے معبود ہیں وہ اللہ نہیں بنائے ہیں کہ ہاں یہ بھی تمہارے معبود ہیں، تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہے۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو، یعنی اللہ کو تو پتہ نہیں، اللہ نے تو بنائے نہیں، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ ہیں آپ کے ہمسر
لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن سبیل، جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یعنی تم ایک ایسی نئی خبر دے رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو اسے معلوم نہیں ہے، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ رائے راست سے روک دیے گئے ہیں، یعنی توفیق اٹھ گئی ہے۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات دنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے۔ اب جنت کا ذکر ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لا زوال، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی ہر بات کو بھی مانتے ہیں۔ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی، جن لوگوں کا ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، یعنی اہل مدینہ کے جو نیک لوگ ہیں وہ قرآن کے نازل ہونے پر کہا جا رہا ہے خوش ہیں۔ اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اے نبی، تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ اب اگر تم نے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس علم کے باوجود، یعنی وحی الہی کے باوجود تو جو تمہارے پاس آ چکا ہے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ کتنا سخت پکڑ ہوگی جو شرک کرے گا، اور دوسرا ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے کسی ایک بت پر، لات، منات، عزا، حبل میں سے کسی ایک پر ہاتھ رکھ لیں، ہم بھی اللہ کی کچھ باتیں مان لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پیغمبر نے بھی ایسا کیا تو وہ بھی اس دن نہ کسی مددگار کو پائے گا اور نہ ہی میری پکڑ سے بچ سکے گا۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی ایک لوح محفوظ بھی ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب یعنی اصل کتاب، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، یعنی عذاب کی، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، یعنی آپ کے وصال کے بعد بھی عذاب آ سکتا ہے۔ بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے، جس طرح ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ تم پر گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے۔ کس پر؟ جو ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں۔
یعنی اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ اپنی چالیں نہیں چل سکتے، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی تدبیر تو اللہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ کتاب، اور پھر اس شخص کی گواہی ہی کافی ہے جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکتاب یعنی اللہ کے پاس کتاب کا علم ہے، اللہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اہل کتاب بھی جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا۔ کہا جا رہا ہے میرے لیے تو صرف اللہ کا جاننا ہی کافی ہے، اللہ کی گواہی ہی کافی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ الحمدللہ ہماری خوبصورت سی سورۃ الرعد مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، مسلمانوں پر شدید مظالم کیے جا رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ اس صورت پہ مسلمانوں پر جو مشرکین ظلم کر رہے تھے ان مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، ملامت کی گئی ہے، اور گزشتہ جو قومیں تھیں ان پر جو عذاب آئے تھے اسی عذاب کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد یہ ایک کتاب ہے یعنی قرآن جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس اللہ کے راستے پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات پہ آپ محمود ہے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف، توحید کی طرف لاؤ، اور زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا وہ مالک ہے، یعنی وہ مالک، خالق، رازق ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اسی میں کھو گئے ہیں، اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے، یعنی قرآن بھی عربی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، تاکہ وہ انہیں اچھی طرح بات کھول کر سمجھے، یعنی ہر چیز واضح کر دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی نشانیاں دے کر بھیج چکے ہیں، یعنی کوئی پہلا رسول تو نہیں آیا کہ ایمان نہیں لا رہے۔ اب تذکیر بالایام اللہ کا ذکر ہے، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور اسے نصیحت کرو۔ یہاں ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا، یعنی فرعون کے ظلم سے آزاد کرایا، تم کو سخت تکلیفیں فرعون دیتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتا تھا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، یعنی نعمتوں پر شکر کرنے سے نعمتیں جو ہیں وہ چھنتی نہیں ہیں، ان میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کفران نعمت کرو گے ان عذابی لشدید، تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو یعنی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، اسراف کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے
منہ میں ہاتھ دبا لیے یعنی اپنی انگلیاں منہ پر رکھ لیں، یا دانتوں میں انگلی دبائی یعنی رسولوں کو چپ کروانے کی کوشش کی اور کہا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو یعنی توحید کا جو پیغام لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے تو ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم تو بے چین کرنے والے شک میں ہیں، یعنی ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو اطمینان ہے وہ رخصت ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں دعوت حق کا خاصہ ہے کہ جب کسی کو دعوت حق دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کھلبلی مچ جاتی ہے، اور جو مخالفت کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے اندر اطمینان نہیں رہتا، نہ وہ صحیح سے انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ حق کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے تھے، اسے رد کرتے تھے، تو ان کے اندر بھی بے چینی ہوتی تھی، یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ نہ تو وہ انکار کر پاتے تھے اور نہ ہی مخالفت، بے چینی کی حالت میں ہی سب کرتے تھے۔ پارہ نمبر 13 کا تیسرا ربع سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 سے 43 تک ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے 9 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، جو پوائنٹس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کوشش تو کروں گی کہ ان کو دوبارہ سے دہرایا نہ جائے۔ آیت نمبر 19 اینڈ 20، 19 اور 20، اگر ہم شعوری مان لا کر قرآن کو تھام لیں گے، یعنی ترجمہ و تفسیر سے، تجوید سے سیکھیں گے، اللہ کے ہر حکم کو جانیں گے، عمل کریں گے، اللہ نے قرآن میں جو بھی عہد و پیمان کیے ہیں ان کو نبھائیں گے، تو پھر ہم عقل کے اندھے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ہم عقل کے اندھے ہیں، اور پھر ہمارا انجام ایک مخلص مومن جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک، ہمیں سلامتی والی جنت میں جانے کے لیے ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے، ہر کام اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنا ہے، یعنی اخلاص سے کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ظاہر آزمائشیں تو آئیں گی اس راستے پر، نماز قائم کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، یعنی دوسروں کا بھی بھلا چاہنا ہے، اور اگر کوئی جانے انجانے میں گناہ، کمی کوتاہی، برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی برائی اور گناہ کو دھونے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہمیں نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ آیت نمبر 25، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے اور آخرت کے برے انجام سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی عہد و پیمان ہم سے کیے ہیں انہیں نبھانا ہے، خاص طور پہ صلہ رحمی کرنی ہے، زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ آیت نمبر 26، ہمیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی، کیونکہ دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، وقتی ہیں اور آزمائش کے لیے ہیں۔ دیکھا یہ جائے گا کہ ان کا استعمال ہم نے کس طرح سے کیا نا۔ اگر ہم انہیں اللہ کی راہ میں لگائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا استعمال کریں گے، دوسروں کی بھلائی اور نیکی کے کاموں پر استعمال کریں گے، ایمان کی حالت میں یہ سب ہم نیکیاں کر رہے ہوں گے، تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر پائیں گے۔ اور اگر ہم اسراف کر رہے ہوں گے، نعمتیں پا کر دکھاوا، ریاکاری، فخر و تکبر، اور دوسروں کے ساتھ ہم ان کو بانٹیں گے بھی نہیں نعمتوں کو، یعنی صدقہ و خیرات بھی نہیں کریں گے، حرص کریں گے، جمع کریں گے، اور اللہ کا دین سیکھنے کے بجائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے صرف انہی نعمتوں کو بڑھانے میں لگے رہیں گے، تو ظاہر ہے یہ پھر ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گی آخرت میں۔ آیت نمبر 28، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، کھانا بنا رہے ہوں، کپڑے دھو رہے ہوں، یا مرد حضرات کوئی بھی اپنا سفر کر رہے ہیں یا کہیں پہنچ گئے ہیں، اپنی جاب کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ زبان کا استعمال نہیں کر رہے، تو آپ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ قیامت کے دن خاص طور پہ جو اعراف پر ہوں گے، جنت اور جہنم کے درمیان کی دیوار پر ہوں گے جو لوگ، وہ ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے ایک نیکی مزید کی ہوتی، اس لیے کسی نیکی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا، اور جتنا ہم کثرت سے ذکر کریں گے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اطمینان نصیب ہمیں فرمائے گا، اطمینان، سکون، یہ سب ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کو قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آیت نمبر 31، ہمیں شعوری ایمان لانا ہے اور وہی قبول ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبراً کسی کو مسلمان نہیں بناتے، ہدایت پر نہیں چلاتے،
کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، مرضی اور اختیار دے کر انسان بھیجا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کون اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ کون سا راستہ چنتا ہے، ہدایت کا یا گمراہی کا۔ آیت نمبر 32، ہمیں دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو بھی مصائب، مشکلات اور آزمائشیں آئیں ان کی بالکل پرواہ نہیں کرنی، وہ تو کسی نہ کسی مقصد سے آتی ہیں نا، پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور ہم پہ جو بھی یہ مظالم ڈھا رہا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں تو ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 33 اور 36، یہ دو آیات ہیں۔ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، اور کسی کی کوئی بات جب تک مسنون نہ ہو، یعنی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو، اس پر عمل بھی نہیں کرنا۔ آیت نمبر 42، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ہی کسی کی کوئی چال جو ہے وہ چل سکتا ہے، نہ ہی کسی کی چال کامیاب ہو سکتی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہمیں جہالت کے اندھیروں سے، گمراہی اور بدعت کی تاریکیوں سے نکالے گا اور ہدایت کے راستے پر چلائے گا، ہمارے لیے روشنی اور نور بن جائے گا، جس پر یعنی اس روشنی میں ہم اس ہدایت کے راستے پر آرام سے چلتے رہیں گے، اور وہ راستہ جنت میں جاتا ہوگا۔ آیت نمبر 2 اور 3، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا کہ ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری کوششیں، ہماری محنت، تن من دھن کہاں لگ رہا ہے، کس چیز کے حصول کے لیے لگ رہا ہے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک، ان آیات میں بھی ایام اللہ یعنی گزشتہ اقوام پر جن دنوں میں عذاب آئے تھے ان کا ذکر ہے۔ ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے، نصیحت دلائی جا رہی ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان قوموں والے اعمال نہ کریں، ورنہ ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے، آمین، اللہم آمین۔